وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 76۔ بعض اوقات کتاب کے واضح احکامات جانتے ہوئے بھی قومیں اور ان کے علماء اور امام اپنے کسی رسم کسی رواج پر چل رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران اگر کوئی دوسرا شخص آ کر وہاں پر بیان کرے اور ان کو یہ بات بتانے کی کوشش کرے کہ تمہاری یہ رسم غلط ہے، تمہارا یہ رواج غلط ہے، اللہ کا حکم اس طرح نہیں ہے، تو ان میں سے کچھ لوگ کی زبان سے خود بخود یہ بات نکل جاتی ہے کہ گل تے تہاڈی ٹھیک ہے، کتاب تے ایویں لکھیا ہوا ہے، گل تے تہاڈی ٹھیک ہے، کتاب میں تو ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ اب دوسرے آنکھیں نکالتے ہیں ان کی طرف، تینوں انہاں دی ہاں جہاں ملان دی کی لوڑ پہ۔ اب بعد میں جب آپس میں تو وڈا حاجی کتاب نو منن، باقی سانوں نہیں پتہ کتاب کی لکھیا ہوا، ساڈے وڈے سارے غلط کرتے رہے، تو یہ ایک دوسرے کو پھر آنکھیں نکالتے ہیں۔ تو اہل کتاب میں سے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، صحابہ کے پاس آتے، تو قرآن مجید کی آیات کا وہاں پر ذکر چلتا، تو ان کی زبان سے کبھی ایسے نکل جاتا، ہاں یار ہماری تورات میں بھی ایسا ہی لکھا ہوا ہے، ہماری انجیل میں بھی ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔ اچھا، جب وہ وہاں سے واپس جاتے تو باقی ان کی قوم ان کی طرف پھر آنکھیں نکالتی بھی، تسی وڈے جناب آئے ایماندار، تو انہوں نہیں پتا کہ آپ گلاں لکونیاں نے اپنے ٹھڑ تو کپڑا نہیں چکی دا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تمہارے اس طرح چھپا لینے سے کیا وہ تورات میں سے مٹ جائے گا، تمہاری کتاب میں سے مٹ جائے گا؟ یا اللہ کو پتہ نہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا نازل کیا ہے؟ تم جناب سمجھتے ہو کہ ہم چھپا لیں گے تو پتہ نہیں اللہ سے بھی چھپا لیا جائے گا۔ اللہ کو تو سارا علم ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا بھی علم اللہ کو ہے، اور جو کچھ اللہ نے اپنی کتابوں میں نازل کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اب قیامت والے دن تو فیصلہ اسی پر ہوگا جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، تم جتنا بھی چھپا لو، قیامت والے دن فیصلہ وہی پر ہوگا۔ تو اب ایسے حالات میں اصل بربادی کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ جس طرح میں نے کل بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو زیادہ علم نہیں ہوتا، بس جیت سے ان کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے، بس وہ اسی کو لے کر آگے چل پڑتے ہیں۔ لیکن اصل خطرناک گمراہی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کتاب کو جانتے ہوئے بھی کتاب کی ماننے کی بجائے اپنے رسم و رواج، اپنا حرص، اپنے لالچ کے پیچھے چل کر کتاب کے احکام کو بدلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل بربادی، پہلی بڑا جو عذاب ہے وہ تو ان لوگوں کے لیے ہوگا کہ جو کتابیں اپنے ہاتھوں سے لکھ لیتے ہیں، تفسیر تشریحات اپنے ہاتھوں سے لکھ لیتے ہیں، یا بیان کرتے ہوئے اپنی مرضی سے بیان کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب سے ہی بیان کر رہے ہیں۔ تو اصل بربادی ان کے لیے ہوتی ہے جو غلط کر دیتے ہیں بیان کرنے میں یا لکھنے میں۔ ہاں، باقی وہ لوگ جن کو بیچاروں کو کچھ علم ہی نہیں ہے، کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، اب انہوں نے جو کچھ سنا بس وہ اسی پر امید لگا لیتے ہیں، بس اسی پر ہماری بخشش ہو جائے گی، ہمیں اسی طرح بخشوا لیا جائے گا، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم ولیوں سے نسبت رکھتے ہیں، ہمارے نبی ولی اولیاء ہمارے بزرگ پیر ہی ہماری نمازیں بخشوا لیں گے۔ تو ایسا نہیں کہ وہ بالکل ہی چھوٹ جائیں گے، سوال تو ان سے بھی ہوگا کہ جب کتاب موجود تھی خود کیوں نہیں پڑھی؟ جب سمجھانے والے موجود تھے جو کھول کر بیان کرنے والے، تو ان کے سے سمجھنے کی بجائے اپنے مطلب کے مولویوں کے پاس ہی جاتے رہے، تو کتاب کھول لیتے تو ہر چیز سمجھ آ جاتی۔ تو سوال تو ان سے بھی ہوگا، لیکن بڑی بربادی انہی کے لیے ہے جو خود بدل دیتے ہیں۔ تو اب قرآن مجید کو بدلا تو نہیں جا سکتا، اب اس میں کیا کرتے ہیں؟
تشریح میں اپنی مرضی کی باتیں بیان کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسے ایسے کہیں سے اٹھا کے لے آتے ہیں باتیں جو قرآن کے الفاظ میں یا آیات میں ہوتی بھی نہیں ہیں، لیکن عام عوام بیچاری وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں مولوی صاحب قرآن ہی سنا نے سانو، لیکن اصل میں وہ اپنا پیٹ بڑا کرنے کے چکر، پہلے بڑا ہوتا ہے تھوڑا سا اور بڑا کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم بھی مانتے ہیں یار آپ کے قرآن کو، جو آپ کی آیات ہیں یہ آیات ہماری تورات میں بھی ہیں، یہی چیزیں ہمارے پاس بھی ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب آپس میں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تنہائی میں، تو پھر ایک دوسرے کو وہ آنکھیں نکالتے ہیں۔ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کہ وہ باتیں جو اللہ نے تم پر ظاہر کی ہیں، یعنی تمہاری کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے اگر اللہ نے تم پر ظاہر کی ہیں اب تم چھپا لو، تم کیوں جا کر ان کے سامنے ان کو بیان کر دیتے ہو کہ جی ہاں جی ہماری کتاب میں بھی ایسے لکھا ہوا ہے، تم کیوں جا کے وہاں جا کر یہ کہہ دیتے ہو لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ۔ اب اگلی بات دیکھیں، آج اگر تم نے اقرار کر لیا نا کہ ہاں جی ہماری تورات میں بھی ایسا لکھا ہوا ہے، تو کل قیامت کے دن یہ تمہیں وہاں پکڑ لیں گے کہ یا اللہ یہ تو کہتے تھے ہماری تورات میں ایسا لکھا ہو لیکن مانتے نہیں تھے، تو اس لیے آج ہی چھپا لو۔ تو آج کے چھپانے سے کیا قیامت والے دن بھی چھپ جائے گا۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ وہ ایک دوسرے کو کہہ دیا یار تھوڑی عقل کیتا کرو، تھوڑی عقل کیا کرو، اپنی باتیں جا کے نہ ان کے سامنے بیان کیا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ پھر آگے سے کہہ رہے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا ان جاہلوں کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے، اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ یہ جو کچھ چھپا لیں یا ظاہر کریں اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، اللہ کے تو ہر چیز علم میں ہے، یہ ظاہر کریں یا نہ کریں۔ آگے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ بھی ہیں، بہت سارے لوگ ان پڑھ بھی ہیں جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، ہاں جھوٹی آرزویں ان کے سامنے جو بیان کر دیتے ہیں ان کے مولوی، ان کے امام، بس ان پر ہی وہ امیدیں لگا لیتے ہیں کہ بس ہماری بخشش ہو جائے گی۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، بس ان کے پاس صرف خیالات ہوتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس اصل تباہی اور بربادی اور اصل عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر لوگوں کے سامنے کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لکھ لیتے ہیں اپنی مرضی سے۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے بدلے تھوڑا سا مول، تھوڑی سی قیمت اس کی لے لیں اپنی عوام سے، تھوڑے سے چندے جمع کر لیں لوگوں کو خوش کر کے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، بس ان کے لیے ایک تباہی بربادی تو یہ ہو گئی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو بدلا، اپنے ہاتھوں سے غلط کر کے لکھا، ایک بربادی یہ۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور دوسری خرابی اور بربادی اس مال کے ذریعے سے جو انہوں نے غلط طریقے سے لوگوں سے چندے وصول کیے، نذرانے لیے، لوگوں کو غلط چیزیں بتا بتا کر، جس طرح آج کل ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ میلے پر اگر آپ نے ایک کٹا بچہ دے دیا تو ساری نمازاں توڑیاں معاف، تو وہ جو غلط بیان کیا مسئلہ اس پر بھی پکڑ، اور جو حرام ان سے لے گئے اس پر علیحدہ سے عذاب۔ اب ڈبل عذاب ان مولویوں اور پیروں کے لیے ہوگا جو دین کو بدل کر عوام کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اور پھر عوام کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اپنے لیے حرام مال بھی جمع کرتے ہیں، تو یہ ڈبل عذاب کے یہ مستحق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب اس سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ، قرآن و مجید ہر گھر میں موجود ہے، ترجمہ جس کا بھی پڑھ لے، پڑھتے چلے جائیں، قرآن و مجید اپنے الفاظ کو خود بخود کھولتا چلا جاتا ہے، خود بخود کھول دیتا ہے، یہاں ہر چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے۔ ہاں جو چیز نہ سمجھ آئے تھوڑی بہت وہ کسی جاننے والے سے سمجھ لیں، اور اگر وہ ڈنڈی مارے گا تو دور سے پتہ چل جائے گا کہ ڈنڈی مار رہا ہے، اور جب ہم بالکل کتاب کو کھولیں گے ہی نہیں تو پھر وہ جو مرضی سناتا رہے، پھر اس کی مرضی ہے، پھر ہمیں کچھ خبر نہیں ہوگی۔ ہاں کھولیں گے تو جو چیز نہ سمجھ آئی تو وہ سمجھ لیں گے، تو باقی جہاں وہ بیان کرنے والا ڈنڈی مارے گا وہاں پر خود انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہاں پر یہ ڈنڈی مار رہا ہے، لیکن اگر نہیں کھولیں گے تو پھر سارا ڈنڈا ہی مار جائے تو ہمیں نہیں خبر ہوگی کہ کیا کیا اس نے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عمل کی زندگی نصیب فرمائے۔